बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। एम्बुलेंस के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें गांव वालों के कानों से टकरा रही थीं। गाड़ी की तेज़ रोशनियों का रुख गांव की तरफ था और सायरन की आवाज़ें करीब से करीब तर होती जा रही थीं। आधी रात के इस सन्नाटे में एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर हर कोई खौफजदा हो रहा था और खुदा से खैर की दुआएं कर रहा था। एम्बुलेंस कच्ची सड़क से चलते चलते कब्रिस्तान के करीब खुले मैदान में आकर रुक गई। लोगों ने छतों से उतरकर इसकी तरफ भागना शुरू कर दिया। एम्बुलेंस से 3 अफराद नीचे उतरे और गाड़ी से स्ट्रेचर पर पड़ी किसी की लाश को लेटाने में मसरूफ थे। गांव के मर्द भी इनके करीब पहुंच चुके थे। कोई बीमार न था जो कि अस्पताल में दाखिल होता और इसकी लाश आती। फिर ये कौन था और किसकी लाश थी? ये सोचे छतों पर खड़ी औरतों को मुसलसल परेशान किए दे रही थीं। वहां जाकर पता चला कि मास्टर के लड़के की लाश है जो दूसरे शहर में काम करता था। इसकी लाश शहर से कुछ दूर वीराने में मिली थी। सर धड़ से अलहदा था और आंखें पूरी खुली हुई थी, जुबान बाहर निकली हुई थी, कान कटे हुए थे। इसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। लाश के साथ आने वाले 3 मर्दों में से एक ड्राइवर था और वो राहील के दोस्त थे जो इसकी फैक्ट्री में इसके साथ काम करते थे। लाश को लेकर गांव की गलियों में गुजरकर मास्टर कबीर के घर की तरफ जा रहे थे। मास्टर साहब को जब अपने बेटे के कत्ल की खबर मिली तो वो ये खबर सुनते ही बेहोश हो गया था। इस बेचारे का सिर्फ एक ही बेटा था, ना बीवी थी और ना ही कोई और औलाद। बस वो इसी के सहारे जिंदगी गुजार रहा था। जब इसका बेटा शहर से वापस आता था तो वो खुशी से पागल होता और उसकी बलाएं लेता। हर रोज़ हर रात वो इसके दोबारा आने का इंतज़ार करता। घर में चीखों पुकार बुलंद हो रही थी। हर कोई उसके बेटे के लिए यूं तड़प रहा था कि गोया उनकी अपनी ही औलाद हो। मास्टर कबीर को होश में लाया गया। वो अपने बेटे की लाश देख देख कर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। पागलों जैसी बातें करने लगा। ये औरतें क्यों रो रही हैं? गांव वाले यहाँ क्यों जमा हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, मेरा बेटा शहर से आ रहा है। इसके इंतज़ार में खड़े हैं ना? मेरा बेटा तो मरा नहीं है, वो तो शहर काम कर रहा है। मैं सुबह जाऊँगा इससे मिलने। इससे बातें किए न जाने कितने साल बीत गए हैं। इस बार गांव आया तो वापस नहीं जाने दूंगा। तुम लोग जाओ यहाँ से, सब लोग जाओ। मैं सुबह जाकर खुद इसे लेकर आऊँगा। मास्टर कबीर की ऐसी बातें सुनकर सुनने वालों के कलेजे फट रहे थे। मास्टर कबीर रिटायर्ड मास्टर था, अब गांव की चौकीदारी करता था। गांव की हिफाजत इसने अपने ज़िम्मा ले रखी थी और आज उधर मास्टर कबीर बोले जा रहा था, अच्छा तुम लोग घरों को क्यों नहीं जाते? ना जाओ, मैं अभी जाकर इसे ले आता हूँ। ये कहकर वो घर की छत पर चढ़ने लगा। लोगों ने इसे पकड़ा कि ये होश में नहीं है, कहीं छत से गिर न पड़े। पूरे गांव के लोग मास्टर कबीर के घर जमा थे, इसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उल्टी सीधी बातें किए जा रहा था। जागते जागते सारी रात गुजर गई। सुबह का उजाला चारों तरफ फैलने लगा। मास्टर कबीर के घर लोगों की आमदोरफ्त जारी रही और दिन के 11 बजे इसे सपुर्दे खाक कर दिया गया। जिसने भी मास्टर कबीर के लड़के की मैयत देखी
خوف زدہ ہو گیا تھا۔ خدا جانے کس نے ایسی بھیانک موت دی تھی اسے۔ گاؤں کے لوگوں نے ماسٹر کبیر کے گھر کے سامنے صف بچھا کر اوپر بیٹھ گئے تھے، آنے جانے والوں سے افسوس کرتے رہے اور ساتھ ہی ماسٹر کبیر کے بارے میں بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ اس کا کیا بنے گا۔ کسی کو اتنی خبر نہ تھی کہ ماسٹر کبیر کہاں چلا گیا۔ قبرستان تک تو وہ ان کے ساتھ تھا، بعد میں کہاں گیا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ شام تک ماسٹر کبیر گاؤں واپس نہ آیا تو لوگوں کو تشویش ہوئی اور گاؤں کے چند افراد نے ماسٹر کبیر کی تلاش شروع کر دی۔ سبھی کو خدشہ تھا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اسے کچھ ہو نہ جائے۔ پوری رات تلاش جاری رہی لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ لوگ مایوس ہو کر واپس آ گئے کہ وہ کہیں دور دراز چلا گیا ہوگا۔ صبح ہوتے ہی پھر اس کی تلاش شروع ہو گئی اور گاؤں کے لوگ گاؤں سے دور کے جنگلوں کی طرف جانا شروع کر دیا اور گاؤں کے لوگوں نے دور جنگلوں تک جانا شروع کر دیا۔ وہاں کافی تلاش کے بعد انہیں ایک جھاڑی میں کسی کے سفید کپڑے نظر آئے۔ لوگ ان جھاڑیوں کے قریب گئے تو وہ جھاڑیاں کانٹوں سے بھری ہوئی تھیں۔ کانٹوں کے اندر ماسٹر کبیر کی خون زدہ لاش پڑی تھی۔ ان کانٹوں کے اندر جانے سے لوگ گھبرا رہے تھے لیکن ان لوگوں نے ماسٹر کبیر کی لاش کو باہر نکالنا تھا، وہ اسے یوں تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کانٹوں بھری جھاڑیوں میں گھسنے لگے اور بڑی مشکل سے ماسٹر کبیر کی لاش ان کانٹوں سے باہر نکالی گئی، درخت کے نیچے لٹا دی گئی اور مردہ جسم سے لمبے لمبے کانٹے نکالنے لگے۔ کانٹوں کی تیز نوکوں نے ماسٹر کبیر کے جسم کو خونخوار کر دیا تھا جو سوکھ کر جسم سے جم چکا تھا۔ جسم کے کسی حصے پر بھی ہاتھ لگاتے کانٹے ہاتھوں کو چبھتے تھے۔ کپڑے ایسے پھٹے ہوئے تھے جیسے ماسٹر کبیر نے کسی بہت بڑی بلا سے مقابلہ کیا ہو اور اس نے اس کے کپڑوں کو چھلنی چھلنی کر دیا ہو۔ گاؤں والے چونکہ گاؤں سے چارپائی نہ لائے تھے اس لیے پریشان تھے کہ کیسے اسے گھر لے جاتے۔ لاش اکڑ چکی تھی۔ اس کے بعد 2 آدمی گاؤں گئے، گاؤں کے بہت بڑے ہجوم کے ساتھ واپس لاش کے پاس آ گئے۔ اس میت کو چارپائی پر لٹا کر گاؤں کی طرف آنے لگے۔ ایک مرتبہ پھر گاؤں میں آوازاری شروع ہو گئی۔ کون تھا ماسٹر کبیر کا جو دوسرے گاؤں یا شہر سے آتا؟ یہ تمام کام گاؤں والوں نے ہی کرنا تھا۔ سو کفن کا تمام انتظام کرنے کے بعد اسے بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ ماسٹر کبیر کا گھر ویران ہو گیا، وہاں کی رونقیں ختم ہو گئیں، وہاں کی روشنیاں اب بجھ چکی تھیں۔ اس واقعہ کے چند دن بعد ایک رات بابا علم دین گھر سے باہر نکلا تو گاؤں کے قبرستان میں اسے ایسا لگا کوئی ادھر ادھر کا چکر لگا رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اسے جا کر دیکھنا چاہیے۔ بابا علم دین قبرستان کے اندر چلا گیا۔ قبرستان گاؤں کے قریب تھا اس لیے وہاں سے لوگوں کو خوف نہ آتا تھا۔ گاؤں میں جھاڑیوں کو سر نکالنے سے پہلے ہی گاؤں والے کاٹ ڈالتے تھے، اس وجہ سے خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جب بابا علم دین قبرستان میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی چیخا۔ صبح ہوتے ہی یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ بابا علم دین کو رات قبرستان میں ایک کفن پوش سرکٹا انسان چلتا نظر آیا ہے۔ اس کے جسم پر سر نہیں ہے، صرف دھڑ ہی تھا۔ اتنا سننے کے بعد لوگ قبرستان آنے جانے سے کترانے لگے۔ ہر کسی کا خیال تھا کہ یہ ماسٹر کبیر کے بیٹے کی بھٹکتی روح ہے۔ اب ہر روز یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ کئی لوگوں نے اس سرکٹے انسان کو قبرستان کے اندر گھومتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ قبرستان تھا جہاں لوگ دن بھر اور تپتی دوپہر کو درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کیا کرتے تھے، لیکن اب وہاں کوئی پرندہ بھی نظر نہ آتا تھا۔
سر کٹے انسان کا خوف گاؤں کے ہر چھوٹے بڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ کسی کو کچھ نہ کہتا تھا، لیکن اسے دیکھ کر خوف خود بخود آ جاتا تھا۔ لوگوں نے راتوں کو گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ ماسٹر کبیر کا گھر خالی پڑا ہوا تھا، دروازوں کو تالے پڑے ہوئے تھے۔ اس گھر میں گاؤں والوں کی اجازت سے دوسرے گاؤں کا ایک گھرانہ آ گیا۔ اس گھرانے کے کل 6 افراد تھے، 2 میاں بیوی، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ایک بڑا بیٹا تھا جو دور شہر میں کام کرتا تھا۔ وہ گھر میں سب سے بڑا تھا۔ نافرمانی کی وجہ سے باپ نے اسے نکال دیا تھا۔ پورے کمرے میں مکڑیوں کے جالے لٹکتے نظر آئے۔ سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ چینی کے برتن ٹوٹے پڑے تھے۔ چند منٹ میں وہ صحن میں کھڑے رہے، پھر آدمی اندر گیا۔ اندر ہی سے ایک لکڑی پکڑ کر دیواروں اور چھتوں پر لٹکے جالے اتارنے شروع کر دیے۔ کمرے میں عجیب قسم کی بو آ رہی تھی۔ جبکہ کمرے کے جالے صاف ہو گئے تھے تو پھر بکھرے سامان کو کمرے سے باہر نکالا۔ تمام کمرہ صاف کیا گیا اور جو سامان وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ کمرے میں ترتیب کے ساتھ لگانے لگے۔ اس اجڑے مکان میں پھر رونق پیدا ہو گئی۔ جب رات پھیل چکی تو لوگوں نے سونا شروع کر دیا۔ اس نئے آباد ہونے والوں کی لڑکی کی رات چیخیں بلند ہوئیں۔ چیخوں کی آواز سن کر گھر والے اور ہمسایہ لوگ جاگ گئے اور اس سے چیخنے کی وجہ معلوم کرنے لگے، لیکن وہ خوف سے سب کو گھور گھور کر دیکھے جا رہی تھی۔ جب اس کے اوسان درست ہوئے تو وہ پھر چیخی اور بولی، ابو، ہمارے گھر میں کوئی آدمی چل پھر رہا تھا جس کے جسم پر سر نہیں تھا۔ ابو، وہ اندر کمرے میں گھسا ہے۔ جب آدمی فقیر حسین اندر کمرے میں داخل ہوا تو کوئی بھی چیز نظر نہ آئی۔ بولا، بیٹی، کمرے میں تو کچھ نہیں ہے، میں نے کمرے کا کونا کونا چھان مارا ہے۔ نہیں ابو، میں نے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ اندر کیوں نہیں ہے؟ کہاں گیا؟ ابو، وہ ضرور کوئی بلا تھی، وہ اندر کمرے میں غائب ہو گئی ہے، وہ ہم سب کو کھا جائے گی۔ اس کی ان باتوں سے گاؤں والے خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ وہ یہ بات جان چکے تھے کہ یہ گھر اس سرکٹے انسان کا تھا۔ قبرستان کے علاوہ اس کی روح گھر میں بھی موجود تھی۔ صبح ہوئی تو نرگس نے ابو کو مکان چھوڑنے کا کہا۔ ابو، ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ لیکن ابو نے کہا، بیٹی، کچھ نہیں ہوتا، تمہارا وہم ہے، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جب گاؤں کی عورتوں نے اس نئے خاندان والوں کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا تو لڑکی خوف سے کانپ اٹھی اور گھر چھوڑنے کی ضد کرنے لگی۔ باپ نے کہا، میں کوئی اور مکان تلاش کرتا ہوں، جب تک یہاں رہنا پڑے گا۔ گاؤں میں ایسا کوئی مکان نہ تھا جو خالی ہوتا، لہٰذا انہوں نے بچی کو دلاسے دیے کہ میں رات بھر جاگ کر پہرا دیتا رہوں گا، تم سو جانا، کچھ نہیں ہوگا۔ جب رات کے اندھیرے پھیل چکے تھے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں خاموشی سے سو گئے تو فقیر حسین، جو کہ بیٹی کی رکھوالی کی وجہ سے جاگ رہا تھا، اسے اندر کمرے سے برتنوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے تو وہ چند سیکنڈ کے لیے خوف زدہ ہوا اور پھر بولا، کون ہو تم؟ لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ کافی دیر خاموشی رہی، پھر برتنوں کی آوازیں آنے لگیں تو فقیر حسین اٹھ کر کمرے میں گیا، لیکن اندر کچھ نہ تھا۔ تمام سامان ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا۔ اس نے سمجھا کہ مجھے بھی بیٹی کی طرح وہم ہو گیا ہے، لیکن یہ وہم نہیں، حقیقت ہے۔ برتنوں کے ٹوٹنے کی آوازیں اس نے خود سنی تھیں۔ کافی دیر تک وہ بیٹھا سوچتا رہا۔ نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس نے آگ جلائی اور اپنا حقہ تازہ کیا اور گڑگڑانے لگا۔ جب رات آدھی سے زیادہ بیت گئی تو اسے اندر سے کوئی باہر صحن میں نکلتا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر فقیر حسین خوف زدہ ہو گیا کہ بیٹی کی بات درست تھی۔
وہ کفن پوش سرکٹا انسان اندر سے نکل کر گھر سے باہر نکل گیا۔ رات بھر وہ اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ صبح ہوئی تو وہ مکان کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد، ایک مکان پسند کرنے کے بعد، شام کو گھر آ گیا اور کہا ہم کل صبح ہی یہ گھر چھوڑ دیں گے، آج کی رات گزار لو۔ جب نرگس کو پتہ چلا کہ ابو نے بھی اس سرکٹے انسان کو دیکھا ہے تو خوف کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا۔ وہ بخار کی حالت میں بولتی رہی، ابو مجھے یہاں سے لے چلو، ابو مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ فقیر حسین کی بیگم نے ہمسایہ سے بات کی کہ ایک رات کی بات ہے، اپنے گھر ٹھہرنے دیں۔ وہ مان گئے۔ وہاں رات بھر نرگس بخار میں تڑپتی رہی۔ گھر والے اس کی دیکھ بھال کے لیے جاگتے رہے۔ نرگس کی حالت غیر ہوتی گئی اور اسی بیماری میں وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ بہادر نہ تھی، بہت کمزور دل تھی، اپنے سائے سے بھی خوف کھا جاتی تھی۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو چارپائی سے اٹھ نہ سکی۔ باپ کو بہت واسطے دیے، لیکن اس کے مرتے ہی گھر میں ایک شور اٹھا، چیخیں بلند ہوئیں۔ جن جن لوگوں کے کانوں میں ان چیخوں اور رونے کی آوازیں پہنچتی رہیں، اس مکان کی طرف بھاگے۔ صبح ہو گئی تو نرگس کی فوتگی کی خبر ان کے رشتہ داروں کو پہنچا دی گئی اور پھر رشتہ دار آہیں بھرتے روتے پیٹتے آتے رہے۔ رونا دھونا چیخنا چلانا چلتا رہا۔ پورا دن لوگوں کا آنا جانا لگا رہا۔ فقیر حسین کے مشورے سے ہی انہی کے قبرستان میں اسے مغرب کے بعد دفنا دیا گیا۔ جس وجہ سے اس نے جانا تھا وہ چیز ہی ختم ہو گئی۔ اب جانے کا کیا فائدہ؟ اس کی موت کا اثر نرگس کی چھوٹی بہن نرجس نے لیا۔ وہ بھی چپ چپ اور خاموش خاموش سی رہنے لگی۔ گاؤں کے اور شہر کے ڈاکٹروں کو دکھایا، پتہ چلا کہ صرف بہن کی موت کا صدمہ ہے اور کچھ نہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن وہ بھی ٹھیک نہ ہوئی۔ اسے کفن پوش لاش ڈراتی رہی اور بہن کی موت کے بعد ایک ہفتے میں ہی وہ بھی اپنی بہن کے پاس چلی گئی۔ ایک مرتبہ پھر گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ جب پہلی بیٹی فوت ہوئی تو باپ بڑے بیٹے کو خبر نہ کر سکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس شہر میں ہے، کون سی جگہ پر رہتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ اسے خبر کیسے کرتا؟ اب اس کی دوسری بیٹی سامنے مری پڑی تھی۔ رشتہ دار اطلاع ملتے ہی آ رہے تھے اور کسی رشتہ دار نے بتایا کہ ان کا بڑا بیٹا ان کے گھر آیا تھا، وہ فلاں شہر میں کام کرتا ہے۔ ایڈریس دیا جس پر اسے بلوانے کے لیے ایک آدمی بھیج دیا گیا۔ اس کی دونوں بہنیں فوت ہو گئی ہیں۔ گاؤں والے اس دوسری موت پر خوفزدہ ہو گئے تھے، جیسے اس گاؤں پر موت لکھ دی گئی ہو۔ ان کے نزدیک یہی بات گونج رہی تھی کہ یہ ماسٹر کبیر کے بیٹے راحیل نے انہیں مارا ہے۔ اس کی روح گھر آتی ہے اور خوفزدہ کرتی ہے اور اسی خوف سے وہ دنیا سے چل پڑتا ہے۔ شام ہوتے ہی نرجس کو بھی بہن کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ ماں پاگل ہوتی جا رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، فقیر حسین میری بچیوں کا قاتل ہے، تو نے ہمیں اس گھر میں لایا، یہاں روحیں آتی ہیں، تو نے میری بیٹی کی ایک نہ سنی فقیر حسین، اور میری بیٹی زمین کے اندر چلی گئی۔ فقیر حسین کی بیوی پاگل ہو گئی تھی، وہ اپنی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ قبرستان کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی، کبھی چھلانگ لگانے کی غرض سے چھت پر چڑھ جاتی اور فقیر حسین اور اس کے دونوں بیٹے جو گھر میں موجود تھے اس کو پکڑ لیتے۔ اچانک ایک رات ایک بھائی کی چیخیں نکلنے لگیں۔ فقیر حسین جاگ گیا اور بیٹے کو دلاسا دینا شروع کر دیا، ابو ابو سرکٹا انسان، ابو اسے مارو ورنہ یہ ہمیں مار دے گا،
کہ ہم سب کو مار دے گا ابو۔ مسلسل 2-3 دن تک ایسا ہوتا رہا۔ فقیر حسین کی سمجھ جواب دے چکی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اس کی بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر تھی۔ ان کے اندر ایک خوف تھا جو ڈاکٹر ختم نہیں کر سکتے تھے۔ ایک عامل سے رابطہ کیا تو اس نے جن حاضر کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو کر واپس لوٹ گیا کہ جن وغیرہ اس گھر میں نہیں ہیں۔ بیٹے کی حالت جواب دیتی جا رہی تھی۔ گاؤں والوں کو اس نے ساتھ لیا اور ہاسپٹل چلنے لگا، لیکن راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی اور وہ سب آدھے فاصلے سے ہی واپس گاؤں لوٹ آئے۔ بیٹے کی لاش کا ماں پر کیا اثر؟ وہ تو پہلے سے ہی اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی تھی۔ وہ تو ایک زندہ لاش تھی۔ اس کا زندہ رہتے ہوئے بھی دنیا سے رابطہ کٹ چکا تھا۔ وہ نہ زندہ تھی اور نہ مردہ، الٹی سیدھی باتیں کرتی تھی۔ کبھی کہیں سے زمین کھودنا شروع کر دیتی کہ میں اپنی بیٹیوں کو نکال رہی ہوں، لوگوں نے میری بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ کبھی کھانا پکا کر رکھ دیتی اور کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیتی کہ میری بیٹیاں آئیں گی تو کھا لیں گی، وہ بھوکی سو گئی ہیں۔ ادھر بیٹے کی لاش پڑی تھی اور دوسری طرف ماں ایک مجسمے کی مانند لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ گاؤں والوں نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، ماسٹر کبیر بھی اسی طرح پاگل ہوا تھا، اسی طرح جس طرح یہ پاگل ہوئی ہے۔ وہ بیٹے کی فوتگی پہ پاگل ہوا تھا اور یہ بیٹیوں کی موت پر۔ دونوں کی کہانی ایک جیسی تھی، لیکن یہ کہانی دوبارہ کیوں دہرائی جا رہی تھی؟ کسی کی بھی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس خاندان کو موت یہاں کھینچ لائی تھی، مگر ایسا کیا ہوا تھا کہ اسی خاندان کا ایک ایک فرد ایک کے بعد ایک موت کی طرف جا رہا تھا؟ رشتہ داروں کا آنا جانا لگا رہا۔ فقیر حسین خود بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ایک ماں کے اندر 3 لاشیں، شام سے قبل اسے بھی دفن کر دیا گیا۔ اس کے دماغ میں یہ فکرے گونج رہے تھے کہ فقیر حسین، تم نے میری بیٹیوں کی جان لی ہے، تم نے مارا ہے انہیں، تم اپنے گاؤں والوں سے لڑ جھگڑ کر ہمیں یہاں لائے تھے اور میری بیٹیوں کے دشمن بن گئے۔ فقیر حسین ہر کسی کی باتیں سنتا رہا۔ اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ جوان بیٹیاں بنا شادی کے قبرستان چلی گئیں اور بیٹے کی موت، یہ صدمہ اب فقیر حسین سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بھی چپ چپ رہنے لگا۔ ایک رات فقیر حسین کے گھر سے پھر چیخنے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ان کا بیٹا گھر کا منظر دیکھ کر تڑپ گیا اور چیختا چلاتا گھر سے باہر بھاگ آیا۔ امی مر گئی ہے، میری امی مر گئی ہے۔ گاؤں والے ان کے گھر کی طرف بھاگے۔ دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اندر جا کر دیکھا تو کانپ کر رہ گئے۔ ماں مری پڑی تھی اور فقیر حسین کہے لگا رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے بھاگ پڑا اور کہے لگاتا بھاگتا رہا، دور جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں والے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی کوشش بے سود رہی۔ وہ تو کب کی اپنی بیٹیوں کے پاس چلی گئی تھی۔ بیٹا دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ بڑا بھائی تو گھر سے نکل چکا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ نہ وہ گاؤں کی لڑکیوں سے چھیڑ خانی کرتا اور نہ گاؤں والے ہمیں گاؤں سے نکالتے، اور نہ ابو جان اسے گھر سے نکالتے۔ نہ جانے اب وہ کہاں ہے۔ نہ اس نے بہنوں کا منہ دیکھا اور نہ بھائی کا دیکھا، اور لگتا ہے کہ اب وہ ماں کا بھی منہ نہ دیکھ پائے گا۔ چھوٹا بھائی روتے روتے تمام کہانی سناتا جا رہا تھا۔ اس میں فقیر حسین کا ذرا بھی قصور نہ تھا۔ فقیر حسین نے تو اسے گھر سے نکال کر اچھا ہی کیا تھا، لیکن اس کی قسمت کہ بیٹیوں اور بیٹے کو دفن کرنے کے بعد خود پاگل ہو گیا تھا۔ رات روتے دھوتے گزر گئی۔ گاؤں میں اس گھر پر قیامت کا منظر تھا۔
तमाम गांव वाले सरकटे से खौफ ज़दा थे, लेकिन ये खानदान सरकटे इंसान का खौफ बर्दाश्त न कर पाया था और एक दूसरे के हाथों खुद ही मर रहे थे। बड़े भाई को बहन के मर जाने की खबर मिल चुकी थी, लेकिन वो बाप के खौफ से घर न आया था। लेकिन आज वो अचानक आ गया। भाई इसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। वो चीखों पुकार करके रो रहा था कि गोया उसका सीना फट जाने वाला हो। भैया, हमारा सब कुछ लुट चुका है। ये देखो, अम्मी भी मर गई हैं। बड़ा भाई माँ की मैयत से लिपट गया और खूब जी भर कर रोया और इनको भी सपुर्दे खाक कर दिया गया। सफ़े मातम बिछी हुई थी और छोटा भाई बड़े भाई को तमाम वाक़यात सुना रहा था। गांव वालों ने हमें घर से निकाल दिया। यहाँ आकर एक मकान में रहे तो एक सरकटे इंसान ने बाजी नरगिस को डराना शुरू कर दिया और 2 दिन बाद वो दुनिया से चल बसी। इसकी मौत का असर बाजी नरजिस ने भी लिया और वो भी 1 हफ्ते के बाद चली गई। इसके बाद मकान बदल कर हम यहाँ आ गए कि वो मकान असेबी है, लेकिन भाई भी चल बसा। हाँ, भाई भी चल बसा और अम्मी जान पागल हो चुकी थी। अब वो भी मर गई हैं। लेकिन अब्बू कहाँ हैं? बड़े भाई ने पूछा। अम्मी के मरते ही अब्बू पर पागलपन का दौरा पड़ा और वो कह कहे लगाते लगाते घर से बाहर निकल गए। कहाँ कुछ पता नहीं चला। चलो भैया, अब्बू को तलाश करते हैं। कहीं अब्बू भी। बड़े भाई ने छोटे भाई के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं, कुछ नहीं होगा। वो जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे, हमारे सरों पर साया बनकर रहेंगे। दोनों भाई अब्बू की तलाश में चल निकले। रात भर अब्बू को तलाश करते रहे। जंगल में इधर उधर घूमते रहे, लेकिन कहीं भी अब्बू नजर न आए। आखिरकार थक हार कर एक जगह बैठ गए। चांद की रोशनी में हर चीज वाज़िया नजर आ रही थी। वहां बैठे इन्हें एक जगह कोई चीज नजर आई। वो दोनों उठे और इस जानिब चल पड़े। करीब पहुंचकर इन्हें मुकम्मल यकीन हो गया कि अब्बू हैं। उन्होंने अब्बू को आवाज़ें दी, लेकिन जवाब ना मिला। वो कुछ आगे बढ़े तो सामने कांटों से भरी हुई झाड़ियां थीं। वो दोनों झाड़ियों के अंदर घुसने लगे। कांटों से इनके कपड़े फटने लगे, लेकिन उन्होंने इन कांटों की जरा भी परवाह न की। झाड़ियों में कांटों से उलझी हुई अब्बू की लाश पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से इन कांटों से अब्बू को खींचकर बाहर निकाल लाए। दोनों भाइयों को कांटों ने लहूलुहान कर दिया। जगह जगह जख्मों से खून रिस रहा था और अब्बू खून में लथपथ पड़े थे। जिस्म के हिस्से हिस्से में कांटे पेवस्त हो चुके थे। कपड़े फटे हुए थे। दोनों भाई अब्बू को मुर्दा हाल में देखकर रोने पीटने लगे और साथ साथ अब्बू के जिस्म से कांटे निकालते जा रहे थे। पूरे जिस्म पर खून जम चुका था। जिस्म अकड़ा हुआ था। दोनों भाइयों ने वहां से मोटी मोटी 2 लकड़ियां ली और इनके ऊपर अपनी कमीजें उतार कर दोनों अतराफ से लकड़ियों को बांधा और इनके ऊपर अब्बू को लेटाकर आगे पीछे से लकड़ियों को पकड़कर चलने लगे। कांटों के चुभने से इनके जिस्म भी जख्मी हो चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो दोनों घर पहुंच गए। अम्मी की मौत की वजह से लोग सफ पर बैठे हुए थे। हमें देखकर वो सब कांप गए। सब लोग ही अब्बू के चेहरे को छू कर कह रहे थे, फ़कीर हुसैन, उठो उठो फ़कीर हुसैन। लेकिन वो कैसे उठते? जो लोग नहीं बोल रहे थे वो सकते की कैफियत में थे। क़यामत के ऊपर क़यामत ढाई जा रही थी, सिर्फ एक ही ख़ानदान पर। ये सब क्यों? किसी की समझ में कुछ न आ रहा था। रात गुजर गई, दिन का उजाला हुआ और इन्हें दिन के 11 बजे दफन कर दिया गया। छोटा भाई आंखें आसमान पर लगाए सफ पर बैठे न जाने क्या क्या सोच रहा था। 1 डेढ़ माह के अंदर अंदर एक ही खानदान की अमवात,
یہ گاؤں میں سب سے بڑا صدمہ تھا۔ لوگ آتے جاتے رہے لیکن دونوں بھائی چپ چاپ بیٹھے رہے۔ ابو بچھڑ گئے، امی چلی گئیں، بھائی چلا گیا، بہنیں چلی گئیں۔ بڑا بھائی تو 25 سال کا تھا اور چھوٹا ابھی 15 سال کا تھا۔ معصوم تھا، اپنا سب کچھ لٹتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ جوان بہنوں کے جنازے پڑے، بھائی کا جنازہ پڑا، ماں اور باپ کا جنازہ پڑا۔ آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ آسمان کی طرف ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اسے کسی کی خبر نہ تھی کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ بڑا بھائی دعا میں شریک ہوتا رہا لیکن چھوٹا بھائی مسلسل آسمان کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ خون تھا۔ ابو کی لاش اٹھانے کانٹوں میں گھس کر وہ بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اسے کسی نے بلانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنے حال میں مست تھا، نہ جانے خدا سے کیا کیا شکوے کر رہا تھا۔ اپنا سب کچھ لٹ جانے کا شکوہ کر رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ آسمان کی طرف منہ اٹھائے دیکھتا رہا۔ بھائی نے بلایا، امجد؟ لیکن امجد نے بھائی کی آواز پر کوئی دھیان نہ دیا۔ دوبارہ اسے آواز دی، اس دفعہ پھر اس نے آواز پر دھیان نہ دیا تو وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ اسے ہلایا تو اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ بھائی کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ وہاں بیٹھے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو چیخ اٹھے۔ اس گھر میں گاؤں والوں کے رونے کی آوازوں کا ماتم تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس گاؤں میں ماتم ہو رہا تھا۔ یہ کیسا ماتم تھا جو کبیر کے بیٹے کی موت سے اب تک ختم نہ ہو رہا تھا اس گاؤں سے، اور اب مسلسل 3 دن میں 3 اموات، پورے کا پورا کنبہ قبرستان کی زینت بن چکا تھا۔ یہ قیامت نہ تھی تو اور کیا تھا؟ عورتوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اب تو آنکھوں میں بھی آنسو خشک ہو چکے تھے۔ نہ جانے اس خاندان سے کیا غلطی ہو گئی تھی کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا دنیا چھوڑے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے شاید سرکٹا انسان کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ کسی اور کو نظر نہ آتا تھا، اور جس کی جان لینی ہوتی تھی صرف اسے نظر آتا تھا۔ نہ جانے اس خاندان سے کیوں انتقام لیا جا رہا تھا، ان کو بے قصور کیوں موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا۔ کسی کی بھی سمجھ میں یہ بات نہ آ رہی تھی۔ امجد کی لاش کو لوگوں نے اٹھا کر چارپائی پر لٹایا تھا۔ اس کے چاروں اطراف عورتوں کا ہجوم تھا۔ ایک کی موت پر آتے ہوئے رشتہ دار آہستہ آہستہ پورے خاندان کے جنازے پڑھ رہے تھے۔ رات کے سائے بھی پر پھیلا چکے تھے اور رات 10 بجے اسے بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس خاندان کی موت کی خبریں شہر تک پہنچ چکی تھیں۔ ہر زبان پر اس خاندان کی کہانی تھی جو ایک سرکٹی لاش کے ہاتھوں ختم ہو رہی تھی۔ رات گئے لوگ اس خاندان کے بارے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ شکیل اپنے خاندان کی قبروں کے پاس ایک درخت سے ٹیک لگائے آنسو بہا رہا تھا اور اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر رہا تھا۔ اگر وہ بری سوسائٹی میں نہ بیٹھتا، گاؤں کی لڑکیوں سے چھیڑ خانی نہ کرتا، گھر والوں کو گاؤں کے ہاتھوں ذلیل نہ کرواتا اور وہ مجھے گھر سے باہر نہ نکالتے، شہر بھیجے گئے آدمی نے کسی طرح سے اس کی کھوج لگانے کے بعد اسے اطلاع دی اور بتایا کہ وہ فلاں گاؤں میں ہیں، تب وہ واپس آیا۔ اس کے آنے سے قبل جب وہ گاؤں آیا تو سامنے ماں کی میت دیکھ کر تڑپ گیا۔ اب قبرستان میں بیٹھا تمام گھر والوں سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا، اور بدلہ کس سے لیتا؟ ایک روح سے بدلہ کیسے لے سکتا تھا؟ اچانک اسے قبرستان میں وہی سرکٹا انسان رونما ہوتا نظر آیا۔ وہ قبرستان کے چکر لگانے کے بعد جب شکیل کی قبروں کے پاس آیا تو شکیل کے منہ سے نکلا، راحیل تم؟
तुम? लाश से कफन उतर गया था। राहील इससे सामने था। हाँ, ये वही राहील था, मास्टर कबीर का बेटा। नहीं राहील, तुम मुझे नहीं मारोगे। ये अल्फाज कहते ही शकील ने भागना शुरू कर दिया। जहाँ जाता लाश सामने होती। पूरी रात शकील जंगल में इधर उधर भागता रहा। जहाँ थक हार कर बैठता, राहील की लाश को अपने सामने पाता। आखिरकार एक जगह गिर कर वो बेहोश हो गया। सुबह हुई तो गांव वालों ने शकील को घर ना पाकर इसकी तलाश शुरू कर दी और जंगल में इसे बेहोशी की हालत में पड़ा नजर आया। इसे उठाकर घर ले आए और होश में लाने की कोशिश करने लगे। काफी देर बाद इसे होश आया तो इसकी जुबान चलने लगी। राहील, तुम मुझे नहीं मारोगे? इसकी जुबान से राहील का नाम सुनकर गांव वाले हैरान रह गए कि ये राहील को कैसे जानता है। जब इसे पूरी तरह होश आ गया तो राहील के बारे में पूछा तो बोला, राहील मेरा दोस्त था। हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। एक लड़की के चक्कर में हम दोनों पड़ गए थे। लड़की राहील को चाहती थी और इसका दुख मुझे बहुत ज़्यादा था। मैं उस लड़की को हर हालत में पाना चाहता था। लिहाजा राहील को लेकर एक वीराने में आ गया। इसके सर पर ईंट दे मारी। जब ये गिर गया तो अपनी जेब से छुरी निकालकर इसकी गर्दन काटने लगा। ये मेरे सामने तड़पने लगा लेकिन मुझे ज़रा भी रहम नहीं आया। गर्दन को जिस्म से अलहदा करने के बाद मैं इसके जिस्म पर छुरियों के वार करता रहा। हाँ, मैंने उसकी लाश की भी बेहुरमती की और उसे वहीं वीराने में छोड़कर भाग आया। दूसरे दिन इसकी लाश तलाश कर ली गई। मैं इसकी लाश पर ऐसे रोया जैसे कि इसे मैंने नहीं किसी और ने कत्ल किया हो, और वो लड़की जिसके लिए मैंने इसे कत्ल किया था, इसके कत्ल के बाद उसने खुदकुशी कर ली। इसके मरने के बाद मेरा सुकून ख़त्म हो गया। ऐसे लगता कि इसका कत्ल मुझे महंगा पड़ेगा और आज इसने मेरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया। इसने अपना बदला खूब लिया है मुझसे। लेकिन मेरे घर वालों का क्या कसूर था? हाँ, कसूर तो राहील का भी न था। मैंने भी इसे बेगुनाह कत्ल किया था। इसकी कहानी सुनने के बाद गांव वाले भी अजीब कैफियत में थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस पर रहम करें या इससे नफरत, क्योंकि राहील की मौत की वजह से मास्टर कबीर पागल होकर मरा था। वो गांव का रखवाला था। शकील पागलों की तरह कभी कब्रिस्तान में कभी जंगल में घूमने लगा और एक रात इसकी लाश भी कांटों से भरी हुई उन्हीं झाड़ियों से मिली। इसका जिस्म भी कांटों से लहूलुहान था, चेहरा बिगड़ा हुआ था। इसे भी आखिरकार उसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। ये कैसी अजीब दास्तान थी। एक आवारा लड़के की वजह से 9 जिंदगियां कब्र में उतर गई थीं। 9 लोगों की जिंदगियां खत्म हुई थीं और वो कब्रिस्तान की जीनत बन चुके थे और वो खुद भी मौत के हाथों से न बच सका। राहील ने मरने के बाद उससे ऐसा इंतकाम लिया कि उसे दुनिया वालों के लिए इबरत बना दिया। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।